أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے عزیز و محترم قرآن دوست احباب، انشاءاللہ ہم اپنی سبق نمبر 6 شروع کرنے جا رہے ہیں، اور میں آپ سب کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید اور انتہائی مبارکباد کہ ہم قرآن کے الفاظ کو سیکھنے کے سلسلے کو تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ فجر کی اذان میں جو اضافی الفاظ ہیں، پچھلے سبق میں یعنی کل آپ نے اذان میں آنے والے الفاظ سیکھے تھے، تو فجر کی اذان میں چند الفاظ اضافی ہیں، پھر اقامت میں جو اضافی الفاظ ہیں، وضو سے پہلے اور بعد کی دعا انشاءاللہ یہ کریں گے۔ گرامر میں آپ نے حروف سیکھنے شروع کیے ہوئے ہیں، کل ہم نے سیکھا تھا لی من عن، آج ہم بی فی اور الا کے مزید حروف، آج کا نقطہ تعلیم، یوں ہم 6 نئے الفاظ سیکھیں گے جن کی مدد سے قرآن میں آنے والے ہم تقریباً 3796 الفاظ سیکھ جائیں گے۔ اور آج کے دن میں انشاءاللہ جب آپ یہ سیکھ لیں گے تو ہم 20,000 کا گراف طے کر لیں گے۔ جی، تو ہم 23,000 الفاظ یعنی 20,000 کو عبور کر کے وہ انشاءاللہ۔ تو آئیے، فجر کی اذان میں عمومی اذان کے باقی الفاظ وہی ہوتے ہیں، البتہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے بعد مزید جو جملے بولے جاتے ہیں وہ ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو ان الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں۔ الصلاح کا معنی آپ سب کو آتا ہے، ذرا مجھے ایک دفعہ بتا دیں کہ الصلاح کا کیا معنی ہے؟ نماز 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 چیٹ باکس میں پلیز، چیٹ باکس جب بھی میں یہ نماز نہیں، مجھے بتانے سے مراد یہ ہے کہ اتنا اونچا بول لیں آپ کے کان میں آواز آ جائے، یا چیٹ باکس میں لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یوں بولیں گے تو پھر تو کلاس چلنی مشکل ہو جائے گی۔ اچھا جی، ٹھیک فرما رہے ہیں سب لوگ، نماز۔ تو الصلاح ذرا یہ بھی بتائیں کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے، کیونکہ آپ کو بھی یہ سب بھی پتہ ہے، تو آپ چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں یا اپنے کانوں کو بتا سکتے ہیں۔ یہ واحد ہے، ماشاءاللہ سب لوگ لکھ رہے ہیں، جمع بہت خوب۔ نہیں سسٹر، ایک تو آپ نے مائک آن کر کے بولا اور پھر جمع کہہ رہی ہیں، تو اس لیے چیٹ باکس میں ذرا بچت بھی رہتی ہے نا ہماری، اگر کچھ غلط لکھ دیں تو ہم صحیح بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ واحد ہے۔ اور اب اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں اس کی جمع کیا ہے تو بتائیے، وہ بھی چیٹ باکس میں لکھیں۔ صلوات یہ پھر سب کو میوٹ کرنا پڑے گا، یہ مسئلہ ہے اس کا۔ جی، صلوات بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اب اگر میں پوچھوں یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے تو بتائیں۔ ماشاءاللہ سسٹر نے لکھ دیا ہے کہ یہ فیمنن ہے، ویری گڈ۔ تو یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ابھی آپ ماشاءاللہ ایک لفظ، اور میں یہ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، تو آپ بڑے آسانی سے بتا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا تو آپ سے یہ تھا نا کہ الفاظ کا آپ کو ترجمہ آئے گا، لیکن آپ بہت سی چیزیں سیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو الصلاح کا جو لفظ ہے نماز، اگلا لفظ ہے خیر، خیر کا مطلب بہتر، خیر کا مطلب بہتر۔ تو یہ کیا ہے خیر کا لفظ، مجھے بتائیں، اسم میں فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ بہترے کے معنی میں، بلائی کے معنی میں،
جی بالکل ٹھیک ہے، یہ اسم ہے، اور یہ ہمیں دو پیش نے بتا دیا ہے کہ یہ اسم ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور من کا معنی بھی آپ کو پہلے سے آتا ہے، من تو آپ نے پڑھا ہے نا پہلے دن سے، بالکل ٹھیک۔ اور اب ہمارے پاس جو نیا لفظ بچا وہ ہے نوم، اور نوم بھی نون سے شروع ہوتا ہے اور نیند بھی نون سے شروع ہوتی ہے، تو اب ہمیں یہ بھولے گا کبھی نہیں، نوم کہتے ہیں نیند کو۔ الصلاۃ خیر من النوم، تو نماز بہتر ہے نیند سے۔ اور نوم کا لفظ کیا ہے؟ اس میں فعل ہے، حرف ہے، تو اوپر لکھا ہوا ہے النوم، وہاں سے آپ اس کو ایک ہی دفعہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بھی اسم ہے، یعنی نیند، ٹھیک ہے، نوم یعنی نیند، ماشاءاللہ۔ تو اب ہم نے جب کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو نیند تو ہے موت کے برابر، جبکہ نماز اصل زندگی ہے، اور نماز اللہ کی پکار ہے، اور نیند جسم کی راحت ہے، تو نماز روح کے لیے غذا اور راحت ہے۔ لیکن فجر کے وقت نیند خطرناک اور نماز بہترین، تو الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ بتائیں کہ ہم فجر کے وقت کیوں یہ اضافی الفاظ ہوتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، باقی کیوں سارا دن میں نہیں ہوتے؟ کیونکہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں سبی النجیب کہ یہ اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں، تو خاص طور پر ہمیں احساس دلوانے کے لیے کہ ٹھیک ہے تمہیں نیند بڑی میٹھی لگ رہی ہے، تمہارا نفس اس کے اوپر مطمئن ہے، لیکن نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم، یہ اللہ کی پکار ہے۔ چلیے جی، اب ہم اس کو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ دہرائیں اسے، تو سسٹر شبینہ علی خان، آپ سب سے پہلے پڑھیے۔ جی، اس- السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الصلاۃ، نماز، خیرون، بہتر ہے، من سے، النوم، نیند سے۔ ماشاءاللہ، سسٹر بشرا آپ بھی پڑھیے۔ الصلاۃ، نماز، خیرون، بہتر ہے، من سے، النوم، نیند، نیند سے، النوم۔ جی سسٹر سبیلہ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ، نماز، خیرن، بہتر ہے، من سے، نوم، نیند۔ جی اب آپ سارے جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک دفعہ اس کو خود سے پڑھیے سب لوگ، اور ہر لفظ کو اپنے ذہن میں رکھیے، آسان ہے انشاءاللہ۔ الصلاۃ ہم نے پہلے پڑھا تھا، خیر بھی، من بھی، نوم کا لفظ نیا ہے، نوم نیند، اور فجر کے وقت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، نماز تو وہ ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں، تو اذان بھی ہمارے گھروں تک آواز آتی ہے، تو ہمارے یہاں چونکہ کلچر میں نہیں ہے، یہاں پہ خواتین مساجد میں نہیں جاتی، مرد حضرات جاتے ہیں، تو انہیں پتہ ہے کہ پہلے سب لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، پھر جب نماز کھڑی ہونے لگتی ہے اس وقت جو ہے اقامت پڑھی جاتی ہے، اقامت، قیام، کھڑا ہونا، یہ اسی سے، تو اس وقت بھی اضافی الفاظ بولے جاتے ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے بعد بولا جاتا ہے قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح۔ تو یہ جو الفاظ ہیں اس وقت قد قامت الصلاح کے، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا حرف لفظ جو ہے، جو کہ ایک حرف بھی ہے، قد، قد کا معنی ہوتا ہے البتہ، ہو چکا، آلریڈی، اور یہ ایمفسس ڈالتا ہے کسی لفظ کے اوپر، قد یعنی یہ سرٹنلی، بالتحقیق یہ بات جو ہے وہ قد، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ جو ہم نے آپ کو شروع میں اور بار بار بولتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس میں بھی وا، لا، اور اس کے بعد قد، یہی والا قد ہے۔ تو اتفاق سے آج کل میں آج ہی سورہ قمر کی ترجمے کے ساتھ تو چل رہا ہوتا ہے، تو اس میں یہ بار بار آئی ہے آیا مبارکہ کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے سیکھنے کے لیے۔ تو قد البتہ، ہو چکا، آلریڈی، اس سینس میں کیا ہو چکا، کیا ہوا، قامت، قامت کھڑی ہو گئی، قامت کھڑی ہو گئی۔ تو اذان میں اعلان ہوا تھا مسجد آ جاؤ، اقامت میں اب اعلان ہو رہا ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے،
बस तैयारी पकड़ लें। तो कद कामत इस्सलाह, अलबत्ता ऑलरेडी खड़ी हो गई। और क्या खड़ी हो गई? अस्सलाह, तो ये लफ्ज आप पहले से जानते हैं, नमाज खड़ी हो गई। आइए अब हम देखेंगे कि वुजू से पहले और वुजू के बाद। तो वुजू के पहले की दुआ तो बड़ी आसान है और आपको खुद ही आती है। तो वो है कि वुजू से पहले आप बिस्मिल्लाह कहें तो ये काफ़ी है। ज़रा मुझे बताएं, ये जो पहला लफ्ज़ है बिस्मी, इसके कितने टुकड़े होंगे और क्या होंगे? माशाल्लाह, ब्रदर नजीब सबसे पहले बता रहे हैं, कह रहे हैं 2 टुकड़े। और सिस्टर सोबिया और सिस्टर इफ़त और हुमैरा और एमन माशाल्लाह लिख के भी बता रहे हैं सब लोग कि बी और इस्म बिल्कुल सही है। और इस्म आपको पता है नाम, और बी से नाम से अल्लाह, अल्लाह के। तो वुजू से पहले ये काफ़ी है। फिर आपने वुजू किया, और वुजू के बाद की जो दुआ है वो इतनी खूबसूरत है, और उसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस हदीस मुबारका से लगाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो भी कोई ध्यान से यानी तवज्जो से अच्छा वुजू करे, फिर ये दुआ पढ़े, यानी जो अभी हम सीखेंगे इंशाल्लाह, तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो। अब जरा गौर करें कैसा प्रोटोकॉल है। आप किसी के घर जाएं, वो आपके लिए एक दरवाज़ा खोले और वहाँ खड़ा होके आइए, तो हम बड़ी इज्जत महसूस करते हैं। और जन्नत के 8 दरवाजे खोलकर आपको ये दावत दी जाए कि जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ, तो आप अंदाज़ा लगाइए। लिहाजा मैं भी और आप सब हम ये कोशिश करें कि आदत बनाएं इस दुआ को। आज अच्छा सा इंशाल्लाह, आसान सी है, अक्सर लोगों को याद होती है। आज हम तर्जुमे से इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, अच्छा सा याद कर लेंगे। तो फिर तो इसके कुछ अल्फाज तो हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन अजान के अल्फाज से चूंकि मिलते जुलते हैं, तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा दोहराई हो जाएगी, पूछ भी लेता हूँ। तो पहला लफ्ज अशहदु, जरा सारे बताएं मुझे, जहां भी बैठे हुए हैं अपने कानों को सुनवाएं। अशहदु का माना बताएं। जो लिख सकते हैं चैट बॉक्स में लिखें, अगर नहीं लिख सकते तो अपने कान को सुनवा दें। मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देती हूं, या इंग्लिश में जैसे कहते हैं आई बेयर विटनेस। और अन, अगला लफ्ज क्या है? आपने उस दिन सीखा था अन। जी, अन का माना अलग से बताना है मुझे आप सबने। और ये याद रखें, अन से मिलता जुलता लफ्ज पड़ा था अन्ना, दोनों का माना के। और ला का माना बताएं अब, सही लिख रहे हैं सब लोग। ला का माना नहीं। और ये भी हमने इंशाल्लाह अच्छा सा याद कर लिया, वह ला नहीं। और इलाह हम जानते हैं माबूद। अच्छा, मैं अगर किसी से इलाह की जमा पूछूं, तो इसकी जमा कोई बता सकता है? हमने क्या सीखी थी? प्लूरल ऑफ इलाह। माशाल्लाह, ये किसी ने लिखा, मैं नाम नहीं पढ़ सका, लेकिन उन्होंने लिख दिया है आलिहतुन। आखिर में नून की आवाज है, कुछ लोग मीम लिख रहे हैं, नहीं, आलिहतुन, दो पेश है ना। तो आलिहतुन बिल्कुल ठीक है, जमा है। इल्ला का माना बताएं, सब दोहरा लें। इल्ला का माना मगर या सिवाय। तो ये हमें एक अच्छा मौका मिल जाता है पिछले असबाक को दोहराने का भी। और अल्लाह, अल्लाह, तो मैं गवाही देता हूं कि कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के। ठीक हो गया जी। तो इसकी हमने बड़ी तफसील से तशरीह की थी, और हमने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्फाज इंतहाई अहम हैं। इनको ज़िंदगी में आदत बना लें, इसकी तस्बीह की, ला इलाहा इल्लल्लाह इतनी आदत पड़ जाए कि यह हर वक्त ज़ुबान पर जारी रहे। तो ये हदीस मुबारक कि मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखल जन्ना, तो ये समझ लें दिस इज योर टिकट टू जन्ना। और जो शख्स करीबुल मर्ग हो, उसको भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का कहा जाए, बजाय इसके कि उसके साथ इधर उधर की बातें की जाएं, उसकी तवज्जो इस तरफ दिलवाई जाए। अच्छा, अब यहाँ फ़र्क क्या पड़ता है? वहाँ तो हम कहते हैं ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। तो यहाँ पे उसके बाद अज़ाफ़ी अल्फाज जो हैं वो ज़रा देख लेते हैं। वहदहू, अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं ये वहदहू कि कितने टुकड़े होंगे, टुकड़े, गौर करके मुझे बताएं। माशाल्लाह, तो ये है वाहदा और हु, ये वाला हु।
تو اب یہ دیکھیں یہ ٹیبل جو جڑ کر آتے ہیں ضمائر، یہ وحدہ ہو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے جی، وحدہ ہو وہ اکیلا ہے۔ اب یہاں جو کل ہماری بہن نے بھی ایک سوال پوچھا تھا، یہ بتائیں یہ ہو کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کون اکیلا ہے؟ تو ہاں ماشاءاللہ، کیونکہ پیچھے آیا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہاں ہم نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، الا اللہ، اب اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وحدہ، وہ اکیلا ہے۔ تو یوں ہم انشاءاللہ یہ بھی سمجھا کریں گے کہ جب اس طرح ضمائر لکھے ہوں پروناؤنس، تو کس ناؤن کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وحدہ، اور واحد کا لفظ احد، توحید، یہ جو ہم وحدانیت، اللہ کا ایک ہونا، تو وحدہ۔ لا شریک لہ، لا کا معنی آپ سب جانتے ہیں نہیں، شریک جو ہوتا ہے حصے دار کو کہتے ہیں، ہم جیسے آپ کو کہتے ہیں شرکائے کورس، کہ اس کورس میں آپ بھی سارے شامل ہیں، حصے دار ہیں۔ پارٹنر کو کہتے ہیں، اور جو کسی کام میں آپ کا ہاتھ بٹائے، آپ کے ساتھ شامل ہو، حصے دار، شریک۔ تو یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لا شریک، کوئی حصے دار نہیں، کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں ہے، لہو۔ ذرا لہو کا اشارہ کریں آپ سارے، کس طرف کریں گے؟ اس کا پورا ٹیبل آپ نے کیا ہوا ہے، تو ابھی کل ہی ٹیبل سیکھا ہے، آج کس طرف اشارہ کہاں کر رہے ہیں مجھے بتائیں؟ رائٹ پہ، لیفٹ پہ، ایک انگلی سے، دو سے، کدھر کیا آپ نے؟ ہاں جی، رائٹ سائڈ پر ایک انگلی سے آپ نے کہا لہو، اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ ٹیبل تھا نا لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، تو لہو اس کے لیے، تو اس کے لیے کوئی شریک نہیں ہے، اردو میں عام طور پہ ہم اس کو کہیں گے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ شریک اور شرکا اس کی جمع ہے، شرکا شریک کی جمع ہے، اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے شرکا، ہم عام بولتے ہیں، میں بھی اکثر لکھتا ہوتا ہوں کہ محترم شرکائے کورس، تو شریک، حصے دار، پارٹنر، اور اسی سے لفظ شرک۔ شرک کیا ہے؟ وہ عمل جس میں ہم اللہ کا کسی کو اللہ کا حصے دار ٹھہرایا جائے، اور مشرک جو ایسا کام کرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو حصے دار ٹھہرائے، تو اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ لہو اس کا یا اس کے لیے، ٹھیک ہے جی، لہو اس کا، اس کے لیے۔ تو یہ دیکھیے اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پہلے آیا، اس میں بھی وحدانیت ہی کا اقرار ہے، کس طریقے سے کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، پھر آیا وحدہ، وہ اکیلا ہے، پھر آیا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ہمیں بار بار ایمفسس کر کے شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان، کیونکہ شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ قرآن میں اس کو ظلم عظیم کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو میں اور آپ ذہن میں بٹھا لیں، شرک ایسا خطرناک کام ہے، اور اس لیے اس امت پہ احسان اللہ نے یہ کیا کہ بار بار ہمیں روزانہ کی بنیاد پر یاد دہانی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، واحد و تنہا ہے، کوئی اس کا حصے دار نہیں، تو اسی کی جو ہے عبادت کی جائے۔ سسٹر طاہرہ نسیم پڑھیے۔ وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریکا نہیں ہے کوئی شریک، لاہو اس کا۔ ماشاءاللہ، سسٹر ارمین پڑھیے۔ وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریکا نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کا۔ ماشاءاللہ، سسٹر گلنور آپ کو بھی ہم نے ان میوٹ کیا، آپ پڑھیے۔ وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کا۔ سر یہ ماشاءاللہ، مجھے یاد ہے، دعا میں پڑھتی ہوں چلیں ہر وضو۔ الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ تو پھر آگے اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو چلیں ایک دفعہ پھر آپ سب مجھے وا کا معنی بتائیں۔
اور یہ ہر دفعہ بولا کریں جب بھی میں پوچھوں، اتنا اونچا کان میں آواز دیں، لکھ دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، نہیں لکھ سکتے خود سے بول دیں، کوئی کاپی پینسل لے کے بیٹھ جائیں اس پر لکھ دیا کریں تو ہاں۔ اور ٹھیک ہے، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں۔ اب انا، پیچھے ہم نے کہا ان، اور اب یہ کیا ہے انا، تو دونوں کا معنی کہ، بے شک والا نہیں پلیز، یہ کسی نے بے شک لکھا ہے، وہ انا ہے، وہ ہے انا، یہ فرق ذہن میں رکھیں، یہاں ہے انا، انا کا معنی ہم نے کہ، یہی پڑھایا آپ کو، یہی ذہن میں رکھنا آپ نے۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک تو آپ نے الفاظ پڑھے تھے پہلے، آگے جو آج نیا لفظ ہے وہ ہے عبدہ، تو عبدہ کے ٹکڑے کریں آپ، کتنے ہوں گے ٹکڑے عبدہ کے؟ ہاں، تو عبد کا لفظ عام ہمیں پتہ ہے نام رکھا جاتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبداللہ نام ہوتا ہے نا عام، اللہ کا بندہ، تو یہاں عبدہ آیا ہے اس کے بندے، تو کس کے؟ اس کے، پھر آپ کو پتہ ہے یہ ہو وہی اللہ کی طرف جا رہا ہے کہ اللہ کے بندے، تو یہ دیکھیں دو ٹکڑے بنیں گے، عبد اور ہو اس کا بندہ، اور وا اور عبد کی جمع بھی دیکھ لیں عباد، عبد کی جمع کیا ہے؟ عباد، اکثر وہ خطبہ جمعہ میں امام کہتا ہے یا عباد المؤمنین، یا عباد المسلمین، یا عباد اللہ، کہ اے مسلمان بندو، اے اللہ کے بندو، تو عبد بندہ، عباد اس کی جمع ہے۔ تو آگے ہے وا اور رسولہ، پھر دیکھیں کتنے ٹکڑے ہوئے؟ دو، رسول، کسی کو رسول کی جمع یاد ہے؟ کل آپ کو سکھائی گئی تھی، ذرا لکھ دیں مجھے پتہ چلے کہ یاد ہے یا ہاں ماشاءاللہ، رسول، رسول کی جمع رسول، تو رسولہ اس کے رسول سے مراد اس کا یعنی اللہ کے رسول ہے۔ تو یہاں پہ پھر ہمیں اللہ نے ہمارے لیے احسان کیا کہ گواہی دی ہم نے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ کا عبد، عبد کا معنی اگر آپ عربی کے کانٹیکس میں دیکھیں تو غلام ہوتا ہے، غلام، تو اللہ رب العزت ہمیں احساس دلوانے کے لیے کہ کہیں ہم بھی وہ غلطی نہ کر بیٹھیں جو پچھلی امتوں نے کی، انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء کے مقام کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، ایگزیجریٹ کیا، اور پھر جا کے انہیں اللہ کا شریک بنا دیا۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے عیسائیوں نے کیا کیا اور یہودیوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ کو اور حضرت عزیر کو اٹھا کے، تو ہمیں اس امت پہ اللہ کا احسان ہے، ہر نماز میں آپ یہ الفاظ دہرائیں، وضو کی دعاؤں میں، اور اب مسئلہ یہ کہ ہمیں ترجمہ آتا ہو نا، ہمیں پتہ ہو، تو محمد رسول اللہ اللہ کے غلام ہے، کسی کا مقام، کوئی شریک نہیں اللہ کی خدائی میں اور اللہ کے خالق ہونے میں، ہاں لیکن کیسے غلام ہے؟ وہ سب سے بہترین عبد ہیں، وہ سب سے بہترین عبد ہیں، اور ہمارے لیے انہی کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ، کہ ہم بھی ان سے سیکھیں اور ان سے سیکھ کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو جب بھی یہ لفظ آئے عبدہ، تو یاد رکھیے کہ ہمیں یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ ہم نے انبیاء کو کبھی بھی جو مقام اللہ رب العزت نے انہیں دے دیا، اس سے بڑھ کر تو میں اور آپ نہیں دے سکتے نا۔ تو جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ عبدہ و رسولہ، کہ اس کا بندہ اور اس کے رسول، تو یہ کافی ہے۔ اور اللہ ہم پہ رحم فرمائے، بعض اوقات تو ہم عمومی انسانوں کی تعریف میں اتنی ایگزیجریشن کر دیتے ہیں، اور اسی طرح جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ذہن سے یہ مطلب الفاظ ایسے نکالتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتے۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جی سسٹر شاہانہ خان پڑھیے۔ وَأَشْهَدُ میں گواہی دیتی ہوں، انا کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ اس کے بندے و رسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ ماشاءاللہ، سسٹر انیلا آپ پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتی ہوں، ان
کہ محمدن محمد عبدہ اس کے بندے ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جی سسٹر سوریا آپ پڑھ لیجئے، اور سب جہاں بیٹھے ہیں خود سے بھی پڑھ لیجئے اس کو۔ وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتی ہوں، ان کہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہم، اچھا انہی الفاظ کے آگے ایڈیشنل جو الفاظ ہیں، یعنی آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو اللہم عمومی طور پہ بہت سی دعاؤں کا اسی سے آغاز ہوتا ہے، اللہم اے اللہ۔ اچھا یہ بتائیں اس لفظ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے۔ ہاں اس کے ٹکڑے نہیں کرنے آپ نے۔ یہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں شاید اللہ اور ہما یہ دوسرے والا ہما ہے، جی ایسا نہیں ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے اللہم، اور اس کے ٹکڑے نہیں کرنے۔ تو یہ اپنے ذہنوں میں پکا کر لیں، اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ۔ اور اس لفظ کو بہت سی دعاؤں میں آتا ہے۔ اگلا لفظ ہے اجعلنی۔ اصل میں اگر آپ جوڑ کر پڑھیں گے تو اللہم اجعلنی بنے گا، بنا دے مجھے۔ جب الگ کریں گے تو لفظ ہے اجعل، بنا دے نی مجھے۔ یہ وہ جو ٹیبل تھا نا، کا ہم کا یی، تو یہ جو ہے نا یہ بھی نی بن کر آیا ہے اجعل کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، نی مجھے، ٹھیک ہے۔ تو اجعلنی، اجعل کیسے بنا یہ بھی انشاءاللہ آپ کو اسی کورس میں انشاءاللہ پتہ چلے گا کیسے بنا ہے۔ تو اللہم اجعلنی، اور آسان ہے یاد کرنے کے لیے، بھی آپ میرے ساتھ ہی دوہرا لیں گے تو یاد بھی ہو جائے گا۔ اللہم ایک کامن لفظ ہے، اجعلنی بنا دے مجھے، ٹھیک ہے جی، اجعلنی بنا دے مجھے، من کا معنی آپ کو آتا ہے کن میں سے، اور توابین، یا نون والی جمع ہے۔ ایک لفظ ہے عربی کا تابہ، تابہ ہوتا ہے وہ پلٹا، تائب ہے نا، ہم کہتے ہیں پلٹنے والا، تائب۔ ایک بڑے مشہور شاعر بھی تھے حفیظ تائب، انہوں نے نام کے ساتھ تائب کا لفظ لگا دیا، پلٹنے والا۔ اور تواب، تواب عربی میں ایسے الفاظ وہ ہوتے ہیں جس میں بار بار ایک عمل کیا جائے، تو تواب، تو من التوابین کہ اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں۔ تو توبہ کا لفظ اس سے معنی اس طرح کہ پلٹنے والا، جو گناہ کر کے پلٹے نیکی کی طرف، معافی کی طرف، اللہ کی طرف۔ تو اس سے ذہن میں رکھیں، من التوابین، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں، من التوابین، وجعلنی من المتطہرین۔ تو یہاں بھی اس کے ٹکڑے کریں، وا ہو جائے گا اجعل اور نی، ٹھیک ہے جی۔ تو بنا دے مجھے من سے المتطہرین، اسی طرح یہ جمع ہے مطہر کی، یا نون لگ کے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے، جیسے اردو میں لفظ عام استعمال کرتے ہیں طاہر، طیب۔ تو یہاں سے ہم نے انسان کو جو ترغیب مل رہی ہے بار بار توبہ کرنے کی، کیونکہ ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ رب العزت چانس دے رہے ہیں کہ اللہم اجعلنی من التوابین، ہم بار بار توبہ کریں۔ لیکن توبہ کیسے کریں؟ ایک تو یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت توبہ قبول کر لیں گے، تو یہ شرائط بھی پوری کریں۔ سب سے پہلے گناہ کا اعتراف، یہ نہیں کہ اس پہ ضد کہ غلطی ہو گئی ماننی نہیں، یہ ایک بڑا عمومی رویہ ہے ہمارے ہاں، ہمارے منہ سے کوئی لفظ نکل جائے، آگے سے صحیح بات بھی پتہ چل جائے، لیکن اپنے نفس کی وجہ سے غلطی کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو اعتراف کہ غلطی ہوئی تھی، اس پر شرمندگی کہ ایسا کیوں ہو گیا، دوبارہ نہ کرنے کا عزم، ارادہ اور وعدہ، اگر کسی کا حق مارا گیا اس درمیان اس کو واپس کرنا، اور پھر زبان سے کہنا، پانچویں بات زبان سے توبہ بھی کرنا کہ استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے توبہ کے لیے طالب ہوں۔ تو یہ ہے توبہ کی 5 شرائط، تو اس کے ساتھ توبہ کی جائے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت تو خود کہتا ہے توبہ کرو
میں اس کو قبول کرنے کو تیار ہوں. وجعلنی من المتطہرین، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. تو پاکی کیسی؟ ہر چیز کی پاکی، مکان کی، لباس کی، عقیدہ کی، خیالات کی، یعنی ہر طرح کی پاکی. تو ہم نے اللہ سے دعا کی اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. جی سسٹر منیبہ جاوید پڑھیے. اللہم، اے اللہ، اجعلنی، مجھے بنا دے، من سے التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں، وجعلنی، اور مجھے بنا دے، من سے متطہرین، پاک صاف رہنے والوں میں. اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں میں بنا دے. ماشاءاللہ. سسٹر سیما شاہد پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہم، اے اللہ، اجعلنی، بنا دے مجھے، من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی، اور بنا دے مجھے، من المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں میں سے. ماشاءاللہ. تو یہ ہے جی دعا اور مکمل. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ نے یاد بھی کر لی ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی ہم لیتے ہیں بریک، اور ایک سوال لیں گے کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اور ہم نے گرامر بھی پڑھنی ہے. تو کسی کا سوال ہے تو اچھا سوال دیکھیں نا، مجھے یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے پھر جب سب کو میوٹ کر دیں. تو چلیں چیٹ باکس سے پوچھ لیں اگر کسی کا سوال ہے. ٹھیک ہو گیا جی، ہم آگے بڑھتے ہیں. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا جی، ایک سوال ہے وائی ناٹ بریک اللہم انٹو ٹو، کیونکہ یہ ایک ہی لفظ ہے جی تو اس کو نہیں بریک کریں گے. تو آپ کو بتا دیا گیا، آئندہ کے لیے یاد رکھیں. اور کفر اور شرک میں فرق جو ہے، کفر ہوتا ہے انکار کرنا، کسی بات کو ماننا ہی نہیں. ایک شخص مانتا ہی نہیں کہ اسلام کوئی دین ہے یا اللہ کوئی ہے، تو یہ تو کفر ہے. شرک یہ ہے کہ مانتا تو ہے کہ اللہ ہے لیکن ساتھ اور چیزوں سے بھی مانگنا، تو یہ ہے شرک کرنا. ٹھیک ہے جی. who we know سلوات اس واحد، تو آپ کو بتایا ہوا سسٹر آخر میں گولتا ہے، الف تا لگ کے جمع بنتی ہے اس کی، اس لیے ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے. باقی سوالات آخر میں جی. ٹھیک ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا آج ہم انشاءاللہ گرامر میں ہم نے لفظ کی قسمیں آپ سب پڑھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے 3 ہوتی ہیں، اور اسم، فعل اور حرف. اور ہم حروف جر ان میں سے شروع کیے ہوئے ہیں حرف. تو آئیے ذرا ٹی پی آئی کرتے ہیں، سب کے سب میرے ساتھ کیجئے، اشارے بھی کیا کریں. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، اور بتائیے، دکھائیے، دل سے کیجئے، سب مل کر کیجئے. ٹھیک ہے. تو یہ جب آپ سارے اشارے کریں گے تو پھر مجھے امید ہے آپ میرے ساتھ ٹیبلز بھی اچھے سے اشاروں کے ساتھ کر رہے ہوں گے. تو اسم، فعل اور حرف کی تعریف بار بار آپ کو دکھائی جا رہی ہے، آپ اسے پکا کر لیں، دہرائی بھی جائے گی انشاءاللہ. اسم کی نشانیاں آپ کو پتہ ہیں. ابھی ہم حرف پڑھ رہے ہیں جو اسم اور فعلوں کو ملائے. حرف کیا ہے؟ جو اسم اور فعلوں کو ملائے. تو کل ہم نے پڑھا تھا لی، من اور ان. لی کا معنی آپ سب کو یاد ہے. کس مثال سے یاد رکھا ہوا ہم نے؟ مثال مجھے ایک دفعہ بتا دیں ذرا چیٹ باکس میں، تاکہ ہاں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. للہ سے ہم نے یاد رکھا ہوا ہے لی کا معنی لیے. اور من کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے، من الشیطان، شیطان سے، تو میں معنی پھر بھولتا نہیں. اور ان کے لیے تو ہم عام بولتے ہیں رضی اللہ عنہ، تو اس سے ہم نے سے کے ساتھ کے بارے میں. ماشاءاللہ ٹھیک ہے.
تو میں پھر بتا دوں، جب آپ چیٹ باکس میں نہ لکھ سکیں اتنا اونچا بول لیں کہ آپ کے کان میں آواز آ جائے۔ تو یہ ہم نے جوڑ کر پڑھے تھے، 5000 بار یہ قرآن میں ہے۔ امید ہے آپ نے گھر میں دہرائے ہوں گے نمازوں کے بعد، تو دہرائی ضرور کریں، جس قدر دہرائیں گے اس قدر انشاءاللہ آپ کو پکے یاد ہو جائیں گے۔ یہاں بھی ہماری دہرائی کی کلاس میں کوشش کیا کریں جلدی شامل ہوں، وہاں چانس مل جائے۔ چلیں سسٹر ایمن، آپ سب سے پہلا لاہو والا جو حصہ ہے اس کو دہرا دیں، مونس بھی ساتھ شامل کیجیے گا، لہا والا جو ہے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، اینڈ لہا اس عورت کے لیے۔ آپ لہا جتنی اس عورت کو۔ جزاک ہاں اللہ۔ جتنی میٹھی آواز میں آپ ہمارا بیٹا بول رہا ہے میں تو ویسے نہیں بول سکتا، لیکن جزاک اللہ۔ سسٹر امبرین صدیقی آپ کروائیے اگلے والا۔ جی، منہو ان سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، ماشاءاللہ۔ اور منہا اس مؤنث سے منہا یا اس عورت سے، عورت؟ اس ٹھیک ہے عورت سے۔ جی، سسٹر رفت افتخار آپ کروائیے۔ جی سسٹر رفت آپ کو ان میوٹ کیا گیا، اسے ایکسیپٹ کیجئے، ان میوٹ کیجئے اور کروائیے۔ جی، انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے۔ انہا اس عورت سے، ٹھیک ہے جی۔ جی، انہا اچھا، اس، یہ یاد رکھیں کہ جب بھی انہو یا انہم، ہو یا ہم بولیں تو اس سے اور ان سے بولیں۔ اس میں اس کا معنی یعنی قریب کا، سامنے کا معنی نہیں ہے، بلکہ غائب والا معنی ہے۔ سسٹر نبیلہ یامین، نبیلہ یامین جو ہے آپ کروا دیجئے۔ اور کون سی کرواؤں سر؟ یہی آخری والا انہو، دوبارہ۔ انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے۔ ماشاءاللہ۔ تو اشارے کر رہی ہیں سسٹر ساتھ یا صرف آپ ایسے ہی کروا رہی تھیں؟ اشارے سب نے کرنے ہیں، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم انشاءاللہ اور گہری سانس لیں گے، ریلیکس کریں گے۔ تو گہری سانس کیسے لیں گے؟ عام دنوں تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ چلیں آپ ساتھ کچھ کھا پی بھی لیں اور پانی بھی پی لیں۔ رمضان ہے تو آپ سانس پہ گزارا کریں۔ تو آپ ہوا کو اپنے اندر لے کے جائیں، یعنی پورا اندر سے اس کو، پھیپھڑوں کو بھر لیں ہوا سے، اور پھر اس کو ریلیز کریں آرام سے، تحمل سے۔ تو آپ کو ایک احساس ہو تازگی کا۔ یہ ویسے بھی خود کو ریفریش کرنے کا، سیکھنے کے درمیان ایک اچھا طریقہ ہے۔ آکسیجن کی زیادہ فراہمی، روانی برین کو دینا ہوا، اس سے ہمیں سیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ، اور جب بھی یہ دعا پڑھیں آپ نے یاد رکھنا ہے نا، یہ دعا اللہ نے اپنے نبی کو خود کہا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ آپ کہہ دیجئے اے میرے اللہ میرے علم میں، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اس تصور کے ساتھ کہ انشاءاللہ جب یہ دعا میں اور آپ پڑھیں گے تو ہمیں سیکھنے میں آسانی ہوگی۔ آج ہم 3 اور حروف سیکھیں گے، بی، فی اور الا، اور انہی ضمائر کے ساتھ۔ ضمائر وہی ہیں، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، ہا، اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں جب جوڑیں گے آپس میں تو ہمارے پاس نئے حروف بننے شروع ہو جائیں گے، نئے الفاظ۔ اور یہ الفاظ قرآن میں 3617 بار آئے ہیں، 3617 بار۔ تو ہمارے لیے اللہ نے آسانی پیدا فرمائی ہے۔ آج آپ اس کو میرے ساتھ کریں گے، اور آج کا سارا دن گھر میں پریکٹس کریں۔ آج چونکہ ہوم ورک ڈے بھی نہیں ہے
ورک بک ڈے ہے تو اس پر توجہ دیں اور اس کی پریکٹس آپ نماز کے لیے جا رہے ہو راستے میں کریں، کوئی خاص بیٹھ کر نہ بھی وقت ملے، آفس جا رہے ہیں، کہیں کھڑے ہیں، بیٹھے بیٹھے نماز کا انتظار کر رہے ہیں، کسی ایسی جگہ پر ہیں تو وہاں شروع ہو جائیں. میں تو ایسے ہی سیکھا تھا، میں جب کر رہا تھا ٹیبلز تو آپ کرتے رہیں جیسے آپ نے کل والا ابھی تھوڑی دیر پہلے کر، من ہوں من ہم من کا منی من کو منا منہا، معنی کے ساتھ یاد ہو جائے گا، پھر پکا ہو جائے گا. تو آئیے جی، تو ہم نے جوڑا سب سے پہلے بی کو ہو کے ساتھ، تو وہ ہو کی جگہ ہی کی آواز بنی، بی ہی ہے، یہ وہی ہوئی، اس لیے پریشان نہیں ہونا. بی ہی اس سے، بی ہم، اور یہ بی جو ہے بسم اللہ کی مثال میں آپ نے پڑھا تھا پہلے، بی اور اسم اللہ آج بھی پڑھا ہے بسم اللہ میں سے، تو بی ہی اس سے، بہم ان سب سے، بکا تم سے یعنی آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے. ٹھیک ہو گیا؟ تو جی سسٹر رفت تو کروا چکی ہیں، سسٹر سدرا نایاب کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم بھی السلام. اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بنا ہم سے، بہا اس عورت سے. ماشاءاللہ. سسٹر نور فجر کروائیے. بی ہی اس سے، بی ہم ان سب سے، بیکا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بینا ہم سے. بہا اس عورت سے. سسٹر عائشہ کروائیے. سسٹر عائشہ آپ کو انمیوٹ کیا تھا، آپ نے شاید ڈراپ کر دیا. اچھا چلیں. سسٹر شازیہ عامر آپ کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھی اس سے، بہم ان سب سے، بیکا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بینا ہم سے. اور بہا اس عورت سے. اچھا ایسے ہے کہ اکثر لوگ مجھے چیٹ باکس میں لکھتے ہیں کہ ہمیں بھی موقع دیں، تو ہم تو موقع دیتے ہیں، آپ ہاتھ کھڑا کریں اور آ جائیں. چلیں بردر عابد آپ کروائیے، آپ کو انمیوٹ کیا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. بیہی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے، بہا اس عورت سے. ماشاءاللہ. اور مجھے ویسے خوشی ہوتی ہے جب کوئی ہمارے بھائی کرواتے ہیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اچھی بات ہے آپ لوگ بھی آگے آ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ٹیبل ہم نے کیا، اور اب آپ سارے جہاں بھی بیٹھے ہوئے نا خود سے پریکٹس کریں. تو میرے ساتھ سپیڈ چیلنج جو ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے آپ کا، دیکھیں میری طرح کروانا ہے آپ نے. بی ہی سر اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے، بہا اس عورت سے. ٹھیک ہے؟ تو تھینک یو اس طرح سے یعنی اتنی اچھی آپ کی پریکٹس ہو. تو آئیے اس کی عربی بول چال کرتے ہیں. اور سسٹر ساجدہ پروین، اگر میں آپ سے کہوں حل اللہ رحیم بہی، تو میں کہہ رہا ہوں اب حل، حل کا معنی آپ کو پتا ہے، اور رحیم کا معنی بھی آتا ہے، بہی ابھی سیکھا آپ نے. تو جواب میں آپ کیا کہیں گی مجھے؟ نعم اللہ اللہ رحیم بہی. ماشاءاللہ. اللہ جب اس پر مہربان، اللہ اس جی پر ہاں، اللہ پر مہربان ہے. جی اب آپ سب غور کریں، اس فارمولے کو ذہن میں رکھ لیں. جب بھی ہم بہی والوں سے یا بہم والوں کی بات کریں گے جواب میں اسی کی بات ہوگی. جیسے آپ زندگی میں بھی آپ کہتے ہیں نا کہ تمہیں یاد ہے خالد نے کیا کہا تھا، تو جواب والا کہتے ہیں ہاں خالد نے یہ کہا تھا، یعنی اسی کا. تو ہم اسی طرح کہہ رہے ہیں حل اللہ رحیم بہی،
کیا اللہ اس پر مہربان ہے؟ تو ہم اللہ تو ہے ہی مہربان، تو جواباً ہم کہہ رہے ہیں نعم اللہ رحیم بھی، جی ہاں اللہ اس پر مہربان ہے۔ لیکن جب یہی بات میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ پھر اپنی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جواب میں یہاں جمع میں بھی یہی ہوگا سسٹر ارسا، اگر ہم کہیں جمع کے اس میں حل اللہ رحیم بہم، تو پھر آپ کیا جواب دیں گی؟ جی ہاں، اللہ نعم رحیم اللہ رحیم بھی، ہاں ماشاءاللہ، تو اللہ نعم اللہ رحیم بہم، جی ہاں اللہ ان سب پر مہربان ہے۔ تو اس کو ہم نے انشاءاللہ، اور یہ گھر میں یہ کوشش کیا کریں، یہ بول چال بھی کریں، جس قدر پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اس قدر ہمیں زیادہ بہتر یاد رہے گا۔ تو سسٹر سبیلا، اچھا جو لوگ ذرا دوبارہ اب آ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے خود کو خود ہی ڈراپ کر دیں، لوور ہینڈ کر دیں، تاکہ ہم نئے لوگوں کو زیادہ چانس دے سکیں۔ تو سسٹر نمرہ، جی آپ سے میں وہی سوال کر رہا ہوں، حل اللہ رحیم بھی، نعم اللہ رحیم به، حل اللہ رحیم بہم، نعم اللہ رحیم بہم، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو سسٹر شائستہ، اب ہم بات بدل گئی، اب ہم بات کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ۔ تو اب اگر میں آپ سے کہتا ہوں حل اللہ رحیم بکا، تو آپ کیا کہیں گی؟ نعم اللہ رحیم بھی، بی، اشارہ اپنی طرف، ٹھیک ہے؟ تو جب میں نے پوچھا کیا اللہ آپ کے ساتھ مہربان ہے، آپ نے جواباً کہا جی ہاں میرے ساتھ اللہ مہربان ہے، رحیم ہے۔ تو سسٹر خانسا، اب اگر میں یہ سب سے پوچھ رہا ہوں لیکن جواب آپ دیں گی سب کی طرف سے، حل اللہ رحیم، حل اللہ رحیم بکم، جی سسٹر خانسا خود کو انمیوٹ کریں اور پھر جواب دیجیے۔ آپ نے خود کو پھر میوٹ کر لیا، چلیں سسٹر بریرہ عمران، ہو سکتا ہے شور ہوگا ان کے اینڈ پہ، تو حل اللہ رحیم بکم، نعم اللہ رحیم بنا، ماشاءاللہ نعم اللہ رحیم بنا۔ اچھا اب سے میں یہ شروع کروں گا کہ آپ میں سے دو دو لوگوں کو چانس دیا کریں گے، جب عربی بول چال آئے ایک سوال کرے ایک جواب دے، اور جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جب بھی سوال کیا جائے وہ سارے جواب دیا کریں تاکہ آپ اس پریکٹس میں شامل ہوں۔ تو سسٹر ایک دفعہ پھر بتائیں، سوری سسٹر طاہرہ نسیم، سسٹر طاہرہ نسیم، جی حل اللہ رحیم بکا، نعم اللہ رحیم بھی، حل اللہ رحیم بکم، نعم اللہ رحیم بنا، رحیم بنا، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ تو ہر ناز ذرا اس وقت کلاس پہ توجہ دیں، پھر انشاءاللہ چیٹ باکس میں زیادہ لکھیں تو میری توجہ بھی ہٹ جاتی ہے۔ تو یو آر لاسٹ، یو آر ٹرائنگ ٹو میک می گو لاسٹ، اینی ویز اگلا لفظ ہے جی فی، پہلے ہم نے بی کا کیا ہے، تو فی کا معنی ہوتا ہے میں، فی سبیل اللہ، راستے میں، فی سبیل اللہ کس کے، عام طور پہ بولتے ہیں نا آپ اللہ کے راستے میں، تو فی کا معنی میں، یہاں سے یاد رکھ لیں اس مثال سے، بھولنا نہیں۔ اب اس کو جوڑتے ہیں، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا، یہ دو یا اکٹھے ہو رہے ہیں یہاں، تو اس لیے بولیں گے فی یا، دونوں یا بولے جائیں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، ٹھیک ہے جی۔ چلے سسٹر امبرین صدیقی، آپ کروائیے۔ جی، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، فی ہا اس ایک عورت میں۔ ماشاءاللہ، دیکھیں انہیں یاد رہا، میں شاید مس کر گیا تھا۔ سسٹر ہمنا جمشید، آپ کروائیے۔ فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، فی ہا اس ایک عورت میں۔ ماشاءاللہ جی بالکل صحیح ہے۔ تو اسی طرح سسٹر زینب رضوان، آپ بھی کروا دیں۔
فیہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں. اینڈ فیہا اس مؤنث میں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اب دیکھیں، اب ہم اس کی بھی اور یہ 1684 بار ہے یہ فی کے ساتھ جڑ کے. تو آپ کی پریکٹس کیا ہونی چاہیے؟ فی ہی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا، فیہا، پوری انشاءاللہ روانی کے ساتھ اچھے طریقے سے. تو اس کی عربی بول چال میں ہم ایک اور خیر کا لفظ ڈالتے ہیں. خیر کا معنی آج آپ نے پڑھا نا، الصلاۃ خیر من النوم، خیر گڈ، اچھی بات، بھلائی کی. تو اللہ نے ہم سب میں خیر ہی رکھی ہے، تو ہم اسی خیر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہاں میں جواب دیں گے. تو آئیے، تو سسٹر سعدیہ یعقوب اور ان کے ساتھ سسٹر آرمین، آپ دونوں آپس میں یہ بول چال کریں گے. جو پہلے ہے وہ سوال پوچھے گا، جو بعد والا ہے وہ جواب دے گا. جی. حل فیہی خیر، کیا اس چیز میں بھلائی ہے؟ نعم فیہی خیر، جی ہاں اس چیز میں بھلائی ہے. جی. حل فیہم خیر، کیا ان سب چیزوں میں بھلائی ہے؟ نعم فیہم خیر، جی ہاں ان سب چیزوں میں بھلائی ہے. ماشاءاللہ. تو بس کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کہ اردو ترجمہ صرف آپ کو تھوڑا سا یہ عربی میں ہی سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، ترجمہ نہیں رٹنا. لفظ عربی کے الفاظ پہ غور کرنا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی ہماری کوشش ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ سیکھ سکیں. تو سسٹر راشدہ اور سسٹر راشدہ اور سسٹر فوزیہ کر لیں. بردر سندھو کے ساتھ پھر میں کرتا ہوں بول چال. جی. حل فیکا خیر، کیا اس نعم میں فیہا خیر، حل فیکم کیا ان سب میں خیر بھلائی ہے؟ نعم فیہا خیر، فینا خیر، نعم سر میں فیہا دوبارہ خیر، کہوں گی. فینا حل خیر. فیکا خیر، کیا آپ میں بھلائی ہے؟ کیا اس میں بھلائی ہے آئے گا یا آپ میں بھلائی آئے گا؟ نہیں سسٹر، فی کا اشارہ کریں نا، اشارہ کریں گے پھر آپ کبھی غلط نہیں کریں گے حل ترجمہ. حل فی فیکا کا خیر، خیر، کیا کیا تم میں آپ بھلائی میں ہے؟ بھلائی ہے؟ کیا اس میں بھلائی ہے؟ اس میں نہیں. ابھی آپ ذرا میں. مجھے سنیں، بالکل رک جائیں. فی کا اشارہ میں سامنے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو حل فی کا خیر، کیا تم میں یا آپ کیا میں، فی تم کا. میں اور جب حل یہ اس کا فیکا جواب ہوگا خیر، تو یوں پلٹے گا فیا. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے ٹھیک ہے سر. جی. حل فیکا خیر، کیا تم میں بھلائی ہے؟ ترجمہ نہیں نعم کریں، صرف عربی فیہا بولیں. خیر، نعم فیہا خیر، حل فیکم خیر، نعم فینا خیر. ماشاءاللہ. ترجمہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، آپ کو سمجھ آنا چاہیے. وہ تھوڑا سا آپ کو اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ شروع میں آپ کو بات سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا بردر سندھو، آئیے ذرا میں اور آپ اس مکالمے کو سارا دہراتے ہیں. تو اگر میں کہوں حل فی ہی خیر، تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم فی خیر، حل فیہم خیر، نعم فی خیر، حل فی کا خیر، نعم فینا خیر، حل فیکم خیر. نعم فی خیر. نعم فینا خیر. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا جی ہمارا. تو یہ آپ نے انشاءاللہ گھر پہ اس کی اچھی پریکٹس کر لیں. آئیے جی، آخری جو ہے آج ہمارا وہ ہے الا، جو اگلا حرف ہے. الا کا جو لفظ ہے وہ ہمیں جو حرف ہے وہ السلام علیکم میں نظر آتا ہے. السلام علیکم میں جو الا ہے جڑ کر علیہ کی آواز دیتا ہے، تو اسی کو جوڑیں گے. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. ٹھیک ہے جی. تو آئیے اب اس کو ذرا نئے لوگوں کو میں پہلے سب کو چانس دے لوں. میرا خیال ہے نئے سارے ہو گئے ہیں. یا سسٹر عائشہ جاوید، مجھے یاد نہیں ہے، اب کچھ نام کے یہ ہو چکے ہیں. جی آپ کروائیے. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر،
अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, और अलैहा भी उस औरत पर। उस सिस्टर औरत सबा पर। इमरान, सिस्टर सबा इमरान करवाइए। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। माशाल्लाह। सिस्टर नबीला अजहर आप करवाइए। अलैहि उस पर, अलैहि उस अलैहिम पर, उन सब पर, अलैहिम उन अलैका सब पर, अलैका आप अलैका पर, आप पर, अलैया अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना अलैना उन सब पर, हम सब पर, और अलैहा। अलैहा। जी ठीक हो गया माशाल्लाह। तो सर मैंने नहीं पढ़ा। सिस्टर नबीला अजहर से मैंने कहा था, आई डोंट नो तो कौन बोल रहा था, आप नहीं थी? अच्छा जी। तो आइए इसकी अरबी बोलचाल के हवाले से देखते हैं। हमारे पास बिस्मिल्लाह की आईडी पर जो हैं, और उनके साथ अगर ये सिस्टर हैं बिस्मिल्लाह की आईडी पर, मुझे बताइए, ताकि फिर मैं आपके साथ। जी सिस्टर हुमैरा जाहिद, आप दोनों मिलके इसकी अरबी बोलचाल ये वाली कीजिए। अलैहि दीन दैन, ये दीन नहीं है, दैन ये याद रखना है आपने, ये दैन है। जी दैन जो होता है जी ना, कर्ज, वो होता है ना, उर्दू में हम कहते हैं लेन देन। जी दीन के नीचे जेर होता है। ठीक है। जी सर हम्म। अलैहि दैन इनके साथ किससे बोला था मैंने, उन्होंने शायद म्यूट कर लिया। अच्छा चले, एक मिनट मुझे दीजिए। तो आपके साथ हम रिक्वेस्ट करते हैं फिर, नए नामों में से मुझे अफशी, अफशी जमील, अफशी जमील जी, आप इनको जवाब दीजिए। मा अलैहि दीन, अलैहिम दैन मा अलैहिम दीन, दैन, याद रखे दीन नहीं कहना, दीन तो है ना दीन इस्लाम, तो यहाँ है दैन, विच इज दैन, कर्ज। ठीक है। उर्दू का लेन देन से याद रख लें, फिर भूलेगा नहीं। हम उर्दू कहते हैं ना, ये भी कहते हैं वैसे एक एक्सप्रेशन के, मैंने कोई किसी का देन देना है, या कोई इस तरह का एक वो जुमला भी बोलते हैं ना। लेन देन तो चलें, हाँ आप करवाइए ये भी। अलैका दैन कहाँ गई सिस्टर जो करवा रही थी? अच्छा वो चली गई हैं, चले। दीन, मा अल अलैया दीन, ठीक हो गया। अल अलैकुम दैन मा अलैना दीन। मा अलैना दैन, माशाल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है। तो प्रैक्टिस इंशाल्लाह जिस कदर हम करेंगे उस कदर ये आ, अच्छा होगा। मेरी कोशिश होती है आपको ज़्यादा चांस यहाँ पे दें। ये जो आप लोग माइक के मुझे उसमें डालते हैं ना, अगर ये थोड़ा सा अच्छा कंट्रोल हो जाए तो हमारे लिए आसानी हो। तो मुअन्नस के भी हमने कर लिए, टेबल मुकम्मल हो गया। आप इसको दोहराइए, चाहिए तो अपने सेल फोन पे स्क्रीनशॉट सेट कर दीजिए, और फिर सारा दिन दोहराते रहें ताकि कल तक आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो बी फी और अला, बिस्मिल्लाह फी सबीलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम से ये मिसालें याद रखें। चलें आपका एक क्विक टेस्ट लेते हैं। बिहिम का इशारा करें आप लोग, जो भी जहां भी बैठा हुआ है, फिर मैं करूंगा और माना अपने कानों को बताएं। ठीक है। ये है जी बिहिम। ये हिम भी हुम की तरह ही होता है, बिहिम। तो माना क्या होगा, उन से, उन सब से, जमा वाला। फीकुम का इशारा करें, माना भी बताएं खुद को। फीकुम, सामने इशारा होगा जमा का, आप सब में, फीकुम। ठीक है। तो अल्लाह आप सब में बरकतें पैदा करे। तो अच्छा, अलैहि करें, इशारा करें, अलैहि, अलैहि, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, उस पर, ये साइड पे राइट हैंड से एक उंगली से इशारा होगा। तो टेस्ट भी पास कर लिया आपने। आज का नुक्ता तालीम है, आप जो भी याद करेंगे भूल जाएंगे,
اس لیے آپ کو دہرانے کی ضرورت پڑتی ہے. دہرائیے ضرور، لیکن دہرانے کا طریقہ کیا ہے وہ سیکھیں. جب ہم 100 باتیں سیکھتے ہیں تو 70% 1 گھنٹے میں بھول جاتے ہیں. تو اس کا مطلب 1 گھنٹے کے اندر اگر یہ دہرا لیا جائے 1 گھنٹے کے بعد تو اور یاد رہیں گی. جب 1 گھنٹے بعد دہرائیں گے تو 1 دن تک یاد رہے گا. پھر 70% بھولنے کا چانس ہوتا ہے. کوشش کریں 1 دن میں دہرا لیں. پھر اس کے بعد 1 ہفتے تک محفوظ رہتا ہے تو 1 ہفتے کے اندر کوشش کریں دہرا لیں. اور اس کے بعد پھر 1 ماہ تک. تو آپ یعنی دہرانا جو ہے نا، بار بار دہرانا، گھنٹے کے بعد دہرائیں، 1 دن بعد، 1 ہفتے بعد، 1 مہینے بعد انشاءاللہ. تو پھر یہ 6 مہینے بعد پھر یہ کورس آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا. اسی لیے بعض اوقات لوگ دوسری تیسری دفعہ کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے کورس پہلے کیا ہوا ہے لیکن وہ رمضان میں ہر سال ضرور دہرا لیتے ہیں کریش کورس اسی والے میں، تاکہ انہیں اچھا سا یاد رہے اور قرآن میں سے اس کے معنی دیکھتے رہیں. تو ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں. آپ کو 1 گھنٹے بعد ویڈیو آ جاتی ہے تاکہ آپ دوبارہ دیکھ سکیں. ہوم ورک آتا ہے، ورک بک ہے تاکہ 1 دن میں بھی دہرائی رہے. آپ کا مڈ کوئز آئے گا، اس وقت آپ سارے کورس کی دہرائی کر لیں گے جو سیکھا ہوگا. فائنل کوئز تک بھی سارا کمپلیٹ کر لیں گے دہرائی. تو انشاءاللہ آپ کو اچھا یاد رہے گا. تو آج ہم نے 23,267 الفاظ قرآن میں آنے والے عمل کر لیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.